اللہ وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے۔ انما یرید اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے۔ اہل البیت، میرے حبیب کے گھر والوں، ویطہرکم، اور تمہیں پاک کر دے، تطہیرا، جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ جن ہستیوں سے کلام فرما رہا ہے وہ کائنات کی عظیم المرتبت، جلیل القدر، طیبات و صالحات، مومنوں کی مائیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک ہیں، وہ مقدس بیویاں جن کے لیے عرشوں کا مالک اعلان فرماتا ہے، اے میرے نبی کی پاک بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیاہی مائل چادر لی ہوئی تھی جس پر پھول بوٹے بنے ہوئے تھے۔ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، زکیہ، مخدومہ، کریمہ، صالحہ، ساجدہ، راکعہ، کاملہ، نیرہ، منورہ، مقدسہ، معمبرہ، حضرت سیدتنا بتول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ سرکار نے ان کو چادر میں لے لیا، پھر حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، قمرین، منورین، سبتین دونوں افروز ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہزادوں کو بھی چادر میں لیا، پھر امیر المومنین، امام الواصلین، شیر خدا، مشکل کشا، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے۔ حضور نے علی پاک کو بھی اس چادر میں لیا اور پھر عرشوں کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی، اے اللہ، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ کاموں کی والو، یہ خاموشی تو ہمیں رستے میں بڑی جگہ ملتی ہے، ہم تو اپنا گھر جلسے والا چھوڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں، یہ چوپشاؤں کا عرس نہیں ہے، شہید کربلا کی یاد کا جلسہ ہے۔ بے ذوق ماحول میں ہم سے گفتگو نہیں ہوتی، اور آج نہیں بولو گے تو پھر کب بولو گے؟ اور میرے پاس کوئی دوڑا مائی اور گپ نہیں ہے، میں آپ کو حدیث کی روشنی میں انہی چادر والوں کی شان سنانا چاہتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ چادر میں لے کر کہا، الہی یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دے،
جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ وقت اتنا نہیں، بغیر تکلف کے سرخی قائم کر رہا ہوں، پھر اس پر دلیل پیش کروں گا۔ یہ جو 5 ہیں کائنات کی سرداریاں اللہ نے ان کے سپرد فرما دی ہیں۔ کمزور آواز ہے، ایک تو دائیں بائیں نہ دیکھو، دائیں بائیں نہ دیکھو، پورا ذکر کی طرف متوجہ رہو۔ دنیا اور آخرت کی سرداریاں ان 5 کو دے دی ہیں۔ پہلی ذات میرے سرکار کی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں انا سید الناس، میں سارے لوگوں کا سردار ہوں۔ حضور دوسرے مقام پہ فرماتے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ سید عالم علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا انا سید العالمین، میں سارے جہانوں کا سردار ہوں۔ دوسری ذات مولا کائنات مشکل کشا کی ہے۔ حیدری مسجد میں مولا علی کے نام پر ایسا مزاج، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ مولا کائنات کی ذات پاک، حدیث کو روایت کیا ام المومنین، مخدومۃ المسلمین، محبوبہ محبوب رب العالمین، سورہ نور جن کی عزت کی گواہ، یعنی سیداتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالی عنہما، جان عالم علیہ السلام نے فرمایا علی عرب کا سردار ہے۔ وہ تھوڑا سا لطف آیا ہے کہ آپ نے حدیث میں سبحان اللہ کہا ہے۔ کریم نے فرمایا علی عرب کا سردار ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، عرب کے سردار تو آپ ہیں۔ فرمایا عائشہ میں عالمین کا سردار ہوں، علی عرب کا سردار ہے۔ تیسری رات سیدہ کریمہ صالحہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی، کتنے کمال کی بات ہے کہ اس حدیث کو بھی صدیقہ کائنات نے روایت کیا، صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے۔ فرماتی ہیں جن دنوں میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں مرض فیض پانے آیا تھا، زاریحیات کے آخری ایام تھے، ان دنوں میں حضرت بطول زہرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور سرکار صدیقہ پاک فرماتی ہیں حضرت بطول چلتی بھی حضور کی طرح تھی، چلتی بھی حضور کی طرح تھی، چلتی بھی حضور کی طرح تھی۔ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب ہو کر رونق افروز ہوئیں، سرکار نے ان سے آہستہ سے کچھ فرمایا، وہ رونے لگ گئیں، پھر کچھ فرمایا مسکرانے لگ گئیں، نشست تمام ہوئی۔ جب وہ جانے لگیں تو میں نے کہا بیٹی ایک ہی وقت میں رونا اور مسکرانا یقیناً کوئی بڑی بات ہے۔ حضرت بطول زہرا نے کہا ام المومنین ابھی اس راز سے پردہ نہیں ہٹا سکتی، یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا۔ ام المومنین صدیقہ نے فرمایا بیٹی تجھے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے بتاؤ اس دن کیا بات ہوئی تھی۔ حضرت مخدومہ نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بار سرکار نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی کہ وقت قریب آ گیا ہے، میں ضبط نہ کر سکی، آنکھوں سے اشک بہہ اٹھے۔ پھر حضور نے مجھے فرمایا میرے گھر والوں میں سے پہلی تو ہے جو میرے وصال کے بعد مجھے سب سے پہلے ملے گی، اور تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہے۔ دوسرے لفظ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ حضور عالمین کے سردار، مولا علی عرب کے سردار، مخدومہ کائنات مومنہ عورتوں کی سردار، اور اب بات کیجئے حسنین کریمین کی۔ لیکن میرے امام نے کہا کیا بات رضا،
کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حسنین کریمین کی بات کیجئے، حسنین کریمین کی بات کیجئے، تو یہاں سرداری کس چیز کی ہے؟ پہلی حدیث، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، حضور عالمین کے سردار، مولا علی عرب کے سردار، مخدومہ مومن عورتوں کی سردار، حسنین پاک جنتی جوانوں کے سردار۔ یہی میں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو چادر والے 5 ہیں، او سنیو ہر شے ونڈ کے بہ گئے ہو، اہل بیت کو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ یہ جو میں نے جملہ کہا کہ ہر شاہ ونڈ کے بہ گئے ہو، اس کو سمجھے ہو؟ اہل بیت کو فلاں مانتے ہیں، صحابہ کو فلاں مانتے ہیں، تو تم کدھر ہو؟ ایک تو آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو جاتی، میں نے اسی لیے بہشتی دروازہ بند کرایا تھا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ ماڑا جی چڑی کہاں بھی اٹھ گئے تو تسا سجے کھبے ویکھنا ہے۔ پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ اگلی سیٹ والوں کی تو ذمہ داری ویسے ہی ڈبل ہوتی ہے۔ یہ کیا بندر بانٹ کر کے بیٹھ گئے ہو؟ اہل بیت کو فلاں مانتے ہیں، صحابہ پاک کو فلاں مانتے ہیں، تو آپ کہاں بیٹھے ہو؟ کہاں بیٹھے ہو؟ سنو حدیث شریف، یہ 10 محرم کو بیان کی گئی حدیث، لیکن منظر جدا تھا، اے سی والی مسجد نہیں تھی، یہ امن سکون والا ماحول نہیں تھا۔ 61 ہجری کا 10 محرم یعنی عاشورہ کا دن، آگ برساتی دھوپ، جھلستی ہوئی ریت، 22,000 کا لشکر جرار، وحشتوں کے سائے، مظلوم کربلا، اپنی سواری پہ جلوگر، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو پہچانو مجھے کہ میں کون ہوں۔ کثیر علماء تشریف فرما ہے، اور کرما والا شریف آستانے کی زیب و زینت حضرت صاحب زادہ صاحب بھی رونق افروز ہیں، وہ آستانہ ہی کرما والا ہے۔ میں ان بزرگوں کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، اگر حضرت امام یہ جملہ آسمان سے کہتے تو اس کا کلیجہ چر جاتا، زمین سے کہتے تو پھٹ جاتی، پہاڑوں سے کہتے تو پگھل جاتے۔ آپ بھی ذرا ایک دفعہ پھر اس جملے کو سننا، لوگو جلدی نہ کرو، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ غور کیجئے گا پھر، لوگو یزیدیوں سے فرما رہے ہیں، لوگو جلدی نہ کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ میں حسین ابن علی ہوں، جنگوں میں میدان کے اندر اترنے والے صرف باپ کا نام لیتے ہیں۔ یہ کربلا کی ہسٹری کی بات ہے کہ حضرت امام نے یہ بھی بتایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ میں بطول زہرا کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کی شہزادی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات پہ غور کر رہے ہیں؟ اگلی بات امام نے فرمائی، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا جھوٹ اور جھوٹے کا حضرت امام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کئی صحابہ اس وقت عرض زمین پہ حیات ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو۔ میں تمہارے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں، یہ کربلا میں حدیث بیان ہو رہی ہے، میں تمہارے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں
کہ مجھ سے اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ سے ہمارے نانا نے ایک دن فرمایا تھا تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. بات کی سمجھ آئی ہے؟ او اہل سنت، حسین ابن علی تمہارا ہے، حسن ابن علی تمہارا ہے. کس کھاتے میں پڑے ہوئے ہو، کس سوچ اور فکر میں مبتلا ہو گئے؟ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت امام کریم نے یہ جو فرمایا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ زبان جھوٹ بول بھی کیسے سکتی ہے؟ روایت سنیے. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. زندگی کے آخری دن تھے، مروان تیمارداری کرنے آیا اور مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا میں نے ہمیشہ تمہارا خیال کیا ہے، پر ایک بات مجھے تم پر بڑا تعجب ہوتا ہے، تم حسن حسین سے بڑی محبت کرتے ہو. کتنا پیارا الزام ہے. زندہ حضرات سبحان اللہ کہیں، باقی کی فاتحہ پڑھ دیں گے ہم. مروان کہتا ہے تم حسن و حسین کی بڑی طرفداری کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو. حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. فرما او مروان کان کھول کر سن. ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس تشریف لائے اور حضور کا معمول تھا جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے حسنین کریمین طیبین طاہرین کی والدہ مکرمہ اور اپنی شہزادی معظمہ کے ہاں تشریف لاتے. حضور تشریف لائے، حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی. فرمایا یہ آواز رونے کی کیوں آ رہی ہے؟ پردے سے جواب آیا پانی ختم ہے، ان کو پیاس لگی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ مروان کو سنا رہے ہیں. کہا یہ سن کر حضور بے چین ہو گئے اور سرکار نے فرمایا مجھے حسن دو. پردے سے حضرت مخدومہ نے امام حسن حضرت حضور کے حوالے کر دیے. سرکار نے امام حسن کو اٹھایا، امام حسن کو اٹھایا اور اپنی زبان حق ترجمان امام حسن کے منہ میں ڈالی. اپنی زبان حق ترجمان امام حسن کے منہ میں ڈالی. شہزادے خاموش ہوئے. فرما اب حسین دو. سرکار امام حسین کو پکڑا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں عطا فرمائی. حضرت امام خاموش ہوئے، شہزادی کے حوالے کر دیے. اب یہ روایت یہاں رکھنا، ابھی اس کی ضرورت پڑے گی. یہ ہے خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی شافعی کی. روایت نقل کی کہ ایک عورت فحش کلامی کرتی تھی، زبان پر گالی وغیرہ آ جاتی تھی. ایک دن حضور کے قریب سے گزری، سرکار قدید خشک بھنا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے. رک کر کہنے لگی مجھے بھی دیجئے. سرکار نے ایک نوالا اٹھایا، اس کی طرف بڑھا دیا. اس نے کہا میں نے یہ نہیں لینا، میں نے یہ آپ کے منہ والا لینا ہے. میں نے یہ نہیں لینا، آپ کے منہ والا لینا ہے. سرکار نے دہن شریف والا حصہ نکال کر اسے عطا کر دیا. اب اس روایت، وہ کربلا والی روایت، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
پھر یہ زبان عطا کرنے والی اس کو سامنے رکھنا، اور یہ خاتم الحفاظ کی لکھی ہوئی کا خلاصہ سن لو، جیسے ہی دہن کا تبرک ان بی بی صحابہ کو مرحمت ہوا اور انہوں نے کھا لیا، اس دن کے بعد ان کی زبان پر کبھی گالی نہیں آئی، کبھی کوئی فحش بات نہیں آئی۔ جو حضور کے دہن سے تبرک کھا لے اس کی زبان اتنی ستھری ہو جاتی ہے جو جنہوں نے چوسی حضور کی زبان ہو۔ ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی زبان کی طہارت و پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضرت پیر صاحب کی نظر یہی امام سیوطی لکھتے ہیں، غور فرمائیے گا، مدینہ شریف کے خوش بخت لوگ اپنے بچوں کو تہنیک یعنی گٹھی، جسے ہم پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں، دلانے کے لیے حضور کے دربار میں لاتے، سرکار کھجور نرم کر کے ان کے حلق میں لگا دیتے، یا حضور کبھی انگشت انور دہن مبارک میں لے کر لعاب اسے چٹا دیتے، کائنات چیز تو وڈی گڑتی اور کوئی نہیں ہونی۔ اور حسنین کریمین کو پہلی گڑتی بھی یہی ملی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ مولا علی کو بھی پہلی گڑتی حضور نے یہی عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اب ایک بچے کو لایا گیا، اس بچے کو حضور نے علیہ الصلوۃ والتسلیم انگشت انور دہن شریف میں لے کر بچے کے منہ میں ڈالی، اس نے معمول سے ہٹ کر نرم مسوڑوں میں انگشت انور کو پکڑ لیا۔ پکڑنا انگلی ڈالی نکل گئی، لیکن یہاں کیا ہے، اس نے انگلی مبارک کو چوسنا شروع کر دیا معمول سے زیادہ۔ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر مسکرائے، انگلی نہیں چھڑائی، یہ حضور کا مزاج ہے۔ او چشتیو، یہی حضور کا مزاج ہے کہ حضور انگلی نہیں چھڑاتے، حضور ہاتھ نہیں چھڑاتے، آپ نے انگلی مبارک دان سے باہر نہیں کھینچی، مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ سراب کرنے والا ہے۔ اب سراب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھائی صاحب اٹھیں جگ میں پانی لیں اور سب کو پانی پلا دیں تو کہیں گے انہوں نے سب کو سیراب کر دیا۔ یا نہر سے کھالا نکالیے، کھالا کا پانی کھیت کو دیجئے تو کہیں گے کھال نے کھیت کو سیراب کر دیا۔ دو جملے بتا دیے، سمجھ رہے ہیں کاموں کی والو؟ اردو کے ترجمے کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ سیراب کرنے والا ہے۔ وہ بچہ جس نے انگلی چوسی، وہ جوانی کے جوبن میں پہنچے تو ان میں یہ کمال تھا جو اس دن فرمایا تھا، اگر کہیں پانی ختم ہو جاتا لوگ ان سے ریکویسٹ کرتے کہ جناب مشکیزیاں چ پانی مک گیا ہے، اب مہربانی کریں۔ وہ انگلی چوسنے والا اب جوان ہے، وہ سواری سے اترتا، تھوڑی سی مٹی ہٹاتا، پانی نکل آتا۔ پتھریلی زمین میں تھوڑے سے پتھر ہٹاتا، پانی نکل آتا۔ یہ سیراب کرنے والا ہے، انگلی چوسی ہے نا شوق سے، یہ سیراب کرنے والا ہے۔ 32 فٹ پر بھی پانی ہو، تھوڑی سی مٹی ہٹائے، پانی نکل آئے۔ ان سینوں میں جو دل ہے اور دلوں میں مالک کے کرم سے جو ایمان ہے اور ان میں جو محبت اہل بیت بستی ہے، ذرا اس کو آئینہ کر کے دیکھیے اور نتیجے پر پہنچیے۔ جو انگلی ایک بار چوسے وہ اتنا با کمال ہو جائے کہ تھوڑی سی مٹی کو رہ دے تو پانی نکل آئے۔ جس نے زبان چوسی ہو ایک بار نہیں، یہ بھی ایک بار نہیں ہوا، یہ کئی بار ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کربلا کی ریتلی زمین سے امام کے لیے پانی نکالنا کو مشکل کام تھا؟ اور ایک روایت چلتے چلتے یہ بھی سنیے، امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، اسلامی لشکر افریقہ پہنچ گئے، ایک قافلہ جا رہا تھا، پانی ختم ہو گیا، رفقا نے کہا حضور پانی ختم ہو گیا ہے، امیر قافلہ سواری سے اترے، گھوڑے کو درخت سے باندھا، 2 رکعتوں کی نیت کری، 2 رکعتیں مکمل ہوئیں، ہاتھوں کو اٹھایا، مولا تیرے دین کی سربلندی کو نکلے ہیں، پانی ختم ہو گیا، دور دراز تک اثرات کوئی نہیں، پانی کہاں سے مل سکتا ہے، تیرے ہی دربار میں فریاد ہے، ہماری مدد فرما۔ یہاں تک اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہاں تک الحمدللہ کہہ کے جلدی جلدی جواب دیجئے گا، یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ پانی ختم ہے، 2 رکعتیں پڑھ کر دعا مانگتے الہی پانی ختم ہے مہربانی فرما۔ جب انہوں نے دعا پوری کر کے ہاتھ چہرے پر لائے، ان کا درخت سے بندھا ہوا گھوڑا اچھلنے لگ گیا، بدکنے لگ گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، یہ حضرت فاروق اعظم کا واقعہ نہیں ہے، ان کے دور کا واقعہ ہے، ان کے بھیجے ہوئے قاصد کا واقعہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑے نے زمین پر سم مارا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ مجھے انتظار ہے آپ کے بولنے کا، مجھے انتظار ہے آپ کے بولنے کا۔ اس حقیقت کو سمجھیے، فاروق اعظم جسے بھیجیں اور اس کی سواری سم مارے زمین پر تو پانی نکل آتا ہے، حوض کوثر کے مالکوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات دل کی تختی پر لکھ لیجئے، کربلا والے مظلوم ضرور تھے، مجبور نہیں تھے، کربلا والے مظلوم ضرور تھے، بے اختیار نہیں تھے۔ ساری طاقتیں ہیں، ساری قوتیں ہیں، کوئی ہائے وائے کرنے والا نہیں اس گھرانے کا فرد۔ کسی نے بے صبری نہیں کی، کسی نے شکوہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث کا ایک حصہ، پوری حدیث سنائیں گے تو 20 منٹ لگیں گے، ہم آخری حصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لکھی کہاں ہے؟ صحیح مسلم شریف۔ اور بادشاہ نے گھاٹیاں یعنی گڑھے کھدوا کر، ایندھن ڈلوا کر آگ لگائی، اور بادشاہ اور اس کے وزیر اونچی کرسیوں پر بیٹھے۔ سورہ بروج میں بھی ان گھاٹیوں کا ہی ذکر ہے۔ آگ جلائی، سورہ بروج 30واں پارہ، آگ جلائی۔ سزا کن کو دینی ہے؟ جو ایمان لے آئے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اور بادشاہ کا زوم کیا تھا کہ میں خدا ہوں۔ لائنیں لگی ہیں، سپاہی پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، ہاں بھائی بادشاہ رب ہے کہ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، اللہ رب ہے، اس کا بھی رب وہی ہے، ہمارا رب بھی وہی ہے۔ کہا آگ میں پھینک دیں گے؟ کہا منظور ہے۔ اس لائن میں آ گئی اب ایک عورت، تنہا نہیں، وہ ماں تھی، ماں بھی خالی گود والی نہیں، گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ روبرو لایا گیا، بی بی بادشاہ کو رب مانتی ہے کہ نہیں؟ وہ چماٹے کہہ رہے ہیں، چمچے کہہ رہے ہیں۔ انہیں کہو گل سنو میری، اے رب رب کوئی نہیں، اے دا میرا تو اڈا ایک کوئی رب ہے، ایک ہی مالک ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے۔ سپاہیوں نے کہا ایسے نہ کر، آگ میں جلا دیں گے۔ کہا میں تیار ہوں۔ یہ پچھلی امت کا واقعہ جان عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور چوتھا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہاں سے بھی ہم نے ایک سبق پانا ہے۔ عورت کو پکڑ کر گھاٹی گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں آگ ہی آگ ہے۔ وہ بھی مومنہ تھی، استقامت سے چلتی رہی، یکا یک بچے پر دھیان گیا،
ماں کی ممتا بیدار ہوئی، کچھ دیر کے لیے پاؤں رک گئے کہ میں نے تو جلنا ہی ہے، یہ کیوں جلے؟ خیال آیا، پاؤں رک گئے تو وہ بچہ جو دودھ پیتا اس نے گود میں اٹھایا ہے، دودھ پیتا جو اس نے اٹھایا، بھائی جی توجہ ادھر رکھنا، جو دودھ پیتا اس نے اٹھایا ہوا ہے، جو دودھ پیتا ہوا اس نے اٹھایا ہوا ہے، اس بچے نے ماں کی گود میں سار اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ تازہ فیس بک کا قصہ پڑھ کے نہیں سنا رہا، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اس لیے بے دھڑک آپ کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے۔ اس بچے نے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا ماں گھبرائی کیوں ہے؟ رک گیا ہوں میں رک گیا ہوں تاکہ آپ ہم آہنگ ہو جائیں۔ ماں گھبرائی کیوں ہے؟ تیرے پیر کیوں رک گئے؟ تو حق پر نہیں ہے؟ دودھ پیتا بچہ کہہ رہا ہے گھبرائی کیوں ہے، پیر کیوں رک گئے، تو حق پر نہیں ہے؟ اتنے جملے سننے تھے، مانیے کہ پاؤں کی زنجیریں کٹ گئیں، تعطل کا شکار ہو گیا، خوشی قدم کو بڑھایا، سپاہیوں نے پکڑ کر بچے سمیت آگ میں جھونک دیا۔ پچھلی امتوں کی مومنہ عورت کا دودھ پیتا بچہ ماں کو جان دینے کے معاملے میں رکنے نہیں دیتا، تگڑے ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ آپ کا میدان کربلا میں 6 ماہ کے شہزادے سرکار علی اصغر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ بولو تو صحیح، کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ پچھلی امت کی مومنہ عورت کا بچہ، اور وہ مومنہ عورت بھی 2 سے 2.5 ماہ پہلے اس نے اللہ کو ایک مانا تھا۔ میں نے کہا نا پچھلی تفسیر سنانے کا وقت نہیں ہے، 2, 2.5, 3 ماہ پہلے اس نے اللہ کو ایک مانا تھا، وگرنہ وہ بھی بادشاہ کو خدا مانتی تھی۔ جڑیاں 2.5-3 مہینے پہلے مومنہ ہو جائے، اس کی آغوش کا بچہ یہ بول کر کہے کہ ماں گھبرانا نہیں ہے، تو سچ بتلائیے جس کی رگوں میں حضور کا خون ہو، جو بطول زہرا کے گلستان کی کلی ہو، جو حیدر کرار کا پوتا ہو، عمر چاہے اس کی 6 ماہ ہو، کمزور نہیں ہے، ڈرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، سہمے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ ایک قدم آگے بڑھیے، حسنین کریمین۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں شہزادے کہنے کا مزہ ہی ان کو آتا ہے، شہزادے۔ اچھا جی، شہزادے، بادشاہ تو بہت ہوئے، شہزادے، سبحان اللہ۔ حدیث سنیے، ایسی شہزادگی بھی ہے کسی کے پاس؟ حدیث پاک سنیے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میری طرف دیکھنا ہے آپ نے، یہ جو اٹھا کے سر ادھر دیکھتے ہو اچھے نہیں لگتے، بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، آپ کو برا محسوس ہوتا ہو، لاکھ ہوتا ہو، میں اس کیٹیگری کا بندہ نہیں ہوں۔ یہ کوئی بات ہے آپ سے کوئی بات کرے اور آپ منہ موڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہو، دائیں بائیں دیکھ رہے ہو؟ اصول ہوتے ہیں، عشق کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، یاروں کے ذکر کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دوسری روایت حضرت شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے، ہم گلی میں کھڑے تھے، ہم نے دیکھا کہ دور سے سرکار تشریف لا رہے ہیں، حضور کے کندھا شریف پر ایک طرف امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین ہے۔ حضور ایک شہزادے کا سر جھکاتے ہیں، اپنا سر انور اٹھاتے ہیں، پھر دوسرے شہزادے کا سر خمیدہ کرتے ہیں،
اپنا سر انور اٹھاتے ہیں. آپ میں دادے بھی بیٹھے ہیں، نانے بھی بیٹھے ہیں، ابے بھی بیٹھے ہیں. آپ نے بچوں سے بڑے پیار کیے ہوں گے، لیکن ہمارے معاشرے میں بچوں سے لاڈ پیار، گلے سے چمٹانا، کندھوں پر بٹھانا گھر کی چار دیواری میں ہوتا ہے. مذہب کے منچ پر یا دنیا و سیاست کے منچ پر جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے، پرسنالٹی مانے جاتے ہیں، ویسے ویسے ان باتوں میں بندہ کلوز ہو جاتا ہے. سب کے سامنے ایسا نہیں کرتا، پر حضور نے تینج نہیں کیتا. گلیاں دے وچ موڈیاں دے اتے گلیوں کے بیچ کندھوں کے اوپر ادھر سر جھکاتے چوم رہے ہیں، ادھر سے سر جھکاتے چوم رہے ہیں. یہ محبت کیسی محبت تھی کہ جیسے ہی حضور ان شمع رسالت کے پروانوں کے قریب آئے، راوی کہتے ہیں ہم میں سے ایک صاحب بول اٹھے، حضور بڑا پیار کر دے ہو، حضور بڑا پیار کر دے ہو، حضور بڑا پیار کر دے ہو. سرکار کا جواب سن. میرے سرکار نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. آپ لطف تو پائیے اس جملے کا. اور مجھے تو مدت ہو گئی ہے کہ کاش کہیں سے مجھے کبھی ہم آہنگی ملے ان جملوں کی لذت کی. حضور فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. اس پیار کو محسوس کیجئے. یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. پھر فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. آپ کا تو یہ سالانہ جلسہ ہے امام علی مقام کی یاد میں. یہاں تو موضوع چھڑا ہے. جب حضور یہ گلی میں کلام کر رہے تھے کوئی جلسہ تو نہیں تھا، بس اتنا کافی تھا میرے بیٹے ہیں، یا یہ تو اور زیادہ کافی تھا کہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. لیکن آگے پتہ کیا فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. بھائیو میں جو اتنا سفر آپ کے پاس کر کے آیا ہوں، اللہ کرے کہ میں پیغام دینے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. چلیں اس حدیث کو یہاں رکھیں، اس کے ساتھ ترمذی کی حدیث ملائیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے دروازہ شریف پہ حاضر ہوا، کریم باہر تشریف لائے کریمی فرماتے ہوئے. حضور کے وجود پہ موٹا کمبل تھا. اچھا ان صحابہ کرام کے بھی قربان جاؤں، چادران دے رنگ بھی دس دینے، موٹی سی کی بریک سی اے بھی دس دینے، بوٹے اتھے بنے ہوئے سن اے بھی دس دینے، سوائے عاشقاں تو اور تے کسے دی یہ گل نہیں ہوندی، سوائے عاشقاں یہ کسی کی رمز نہیں ہوتی. فرمایا موٹا کمبل اوڑا ہے، ایسا لگا کہ حضور نے کچھ اٹھایا ہوا ہے. اور یہ جس کام سے گئے تھے وہ عرض و فریاد کر چکے، اور جب عرض و فریاد کر چکے جستجو باقی تھی کیونکہ پردہ نہ کھل سکا کہ حضور نے اٹھایا کیا ہے. میرے کریم نے خود ہی فرمایا اسامہ دیکھے گا اندر کیا ہے. میں نے اس کیا حضور دل تو چاہتا ہے. سرکار نے پلڑے ہٹائے دونوں، برآمدے والوں کی آواز شیشے روک دیں تو ہم ان شیشوں کے قائل نہیں ہیں یا آپ کی آوازوں کے قائل نہیں ہیں. جملہ سنیے گا. چادر ہٹائی، اور چادر ہٹائی تو سینہ انور کی ایک طرف امام حسن دوسری طرف امام حسین. استخارہ کیجئے. حضرت اسامہ نے جان لیا، پہچان لیا کہ ایک طرف امام حسن ہے
دوسری طرف امام حسین ہیں، اور یہ اسامہ کو پہلے دن نہیں آئے، اسی بارگاہ میں پلے بڑے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا نا کون ہے، دیکھ لیا نا. اب ذرا غور کرنا، آپ اس چاشنی کو محسوس کیجئے، اس پیار کو سمجھیے. پلڑے ہٹا کے دکھا دیا، بس انہوں نے دیکھ لیا، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، ختم نہیں ہوئی. فرمایا پھر یہاں بھی یہ فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں. ہائے 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 ہائے. اس پیار کو سمجھیے، اس پیار کو سمجھیے. یہ میرے بیٹے ہیں. اسامہ کو نہیں پتا. یہ ویس بھائی اتنے دنوں سے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ عید کی جانے 10 محرم تھے. اب یہ مجھے ملے ہیں تو یہ مجھ سے کہیں جی میرا نام محمد ویس ہے، تو مجھے نہیں پتا. حضرت اسامہ کو نہیں پتا یہ کون ہے. حضور ان سے فرما رہے جلسہ نہیں ہو رہا، یہ بات سمجھیے ذرا، جلسہ نہیں ہو رہا، کانفرنس نہیں ہے، لوگ کٹھے نہیں ہیں، کلہ اسامہ ہے. اور حضور ان سے فرما رہے سینے پہ شداتے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. واہ 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 واہ. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی کیونکہ ہم تو اس کا سرور لے رہے ہیں. میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابوالفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا جی کرما والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لائل پور سے گزرتے تھے تو بے نور نظر آتا تھا، اور لائل پور کی گلیاں رب سے دعا کرتی تھی، یا اللہ ہر طرف بے نوری ہے، بے ذوقی ہے، بدعقیدگی ہے، وہ کب آئے گا جو عشق کی نہریں بہا دے. پھر حضور محدث اعظم آ گئے، حضرت بابا جی کرما والے لائل پور سے گزرے، فرما اب ہم نے لائل پور میں نور دیکھا ہے. دادا صاحب نے اپنے ایک درویش کی ڈیوٹی لائل پور میں لگا دی ہے. زندہ بات کی سمجھ آئی ہے. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ. اچھا میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. میں نے کہا نا کہ میں محدث اعظم کا نام بیچ میں کیوں آیا تھا، اس لیے حضور محدث اعظم میرے دادا پیر ہیں. آپ فرماتے تھے کہ سخت بھوک لگی ہو تو گرم روٹی، تازہ سالن، اس کے ساتھ چٹنی اور لسی، اور روٹی کے اوپر مکھن ہو، وہ بھی اتنا مزہ نہیں دیتے جتنا لطف و مزہ حضور کی حدیث دیتی ہے. ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یارو پہچانو تو صحیح، اس الفت کو پہچانو. جاننے والے کو پھر تعارف کروایا جا رہا ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور پھر پتہ کیا ہوا، اب دروازے پر وہاں کیا تھا، جس نے ان دونوں سے محبت کی، وہ جو چوما جا رہا ہے، اس نے مجھ سے محبت کی. اب حضرت اسامہ کو کہا نا یہ میرے بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، نظر آسمان کی طرف کی، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. حسنین کی محبت رب کا پیارا بنا دیتی ہے. حدیث سنیے، شہزادے کہنے کا لطف ہی ان کے لیے آتا ہے. شہزادگی دیکھیں، شہزادگی دیکھیے. سرکار سجدے میں ہوتے. اب یہ کیا ابن کثیر کی البدایہ اور کیا امام سیوطی کی دیگر کتب اور کیا حضرت امام عرش مقام کے تذکرے پر وہ امام ابن حجر مکی ہوں یا دیگر، سب نے روایات کو
اپنی کتابوں کی زینت بنایا۔ ہوتا کیا ہے، سب سے زیادہ یعنی جو 2-4 ورقے میں پڑھا ہوں میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شہزادوں کے لیے سوار ہونے کے لیے ان کا پسندیدہ مقام کیا تھا؟ جب حضور سجدے میں ہوں۔ لو بھائی آگے آپ کی مرضی ہے، یہ ان کا فیورٹ مقام ہے۔ کب؟ جب حضور سجدے میں ہوں۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ حجرے میں بیٹھے انتظار کرتے تھے یا مسجد کی نکر میں بیٹھتے تھے؟ کیوں؟ اکثر روایتوں میں آتا حضور آخری سجدے میں تھے، شہزادے آ گئے۔ حضور دوسری رکعت میں تھے، شہزادے آ گئے۔ اچھا سجدے میں تھے، آگے سوار ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب میرے کریم نے وصال فرمایا تو امام علی مقام کی عمر مبارک کم و بیش 1 ماہ کم 7 سال کی تھی، اور یہ کمر پر سوار ہونے کا معاملہ اس سے پہلے کا ہے۔ تو یہ سجدے کی حالت میں تو بچوں کا بیلنس قائم رہتا ہے، پر جب سجدے سے سر اٹھانا ہے تو پھر بچوں کے گرنے کا اندیشہ ہے۔ سرکار سجدے ہی میں ہاتھ نکالتے، آپ جانو بھائی جان، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اسی کسی بندے نو ویکھ لیا نماز پڑھتا ہے انج کردا ہوے اس بعد کہنے او منڈیا سکون نہ نماز پڑھیا کر۔ یہاں روز سجدے میں آتے ہیں، روز ان کو اٹھاتے ہیں، اور اب ایک سجدہ ہو گیا اللہ اکبر، 2 سجدوں کے درمیان کی حالت کو کہتے ہیں جلسہ۔ جی چاہے تو اب شہزادے پھر دوڑ کے آگے گود میں بیٹھ جائیں۔ اب حضور پھر اٹھا کے بٹھائیں گے اللہ اکبر سجدے میں، یہ پھر پشت انور پر، اب ان کو پھر اتارا جا رہا ہے اللہ اکبر۔ نمبر 2، کبھی کبھی شہزادے دونوں قدموں کے بیچ سے گزرنا چاہتے، اور نماز میں ایک گٹھ زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہونا چاہیے دونوں پاؤں میں، تو اب بچوں کا شوق کیا ہے کہ اگیوں دی آنا ہے، دونوں پاؤں میں سے گزر کے پیچھے جانا ہے۔ تو حضور نماز ہی میں قدموں کو کشادہ کر دیتے، گزر جاؤ۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ حضور نماز ادا فرما رہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس ابن کثیر و دیگر نے نقل کیا ہے، اور اس سے مراد معلوم یہی ہوتا ہے، سیاق و سباق بتاتے ہیں یہ کوئی مسجد کی جماعت نہیں تھی، یہ آستانے پر ازواج پاک میں سے کسی کے ہاں نماز پڑھی جا رہی تھی، نوافل جیسے ہوتے ہیں۔ تو شہزادوں میں سے کوئی ایک حضرت امام عرش مقام، وہ دوڑ کر نانا کے پاس جانے لگے تو گھر کے افراد میں سے کسی نے کلائی پکڑ لی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نماز پڑھ لیں تو پھر جان دینا ہے، ہاں یہی مطلب ہے نا۔ اب وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہے ہیں اور سرکار نماز میں ہیں، یہ اپنا ہاتھ چھڑا رہے ہیں، سرکار نے سلام پھیرنے کا انتظار تو نہیں کیا۔ کوئی کیا جانے کہ حسین ابن علی کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سلام پھیرنے کا انتظار تو نہیں کیا۔ یہاں بھی کاموں کی والو آپ کو یہاں میری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا کرنا ہوگی، کیونکہ یہ بات اشارے سے ہوئی ہے، اشارے سے سمجھائی جائے گی، لفظوں میں بھی بول دیں گے۔ وہ کلائی پکڑے ہوئے ہیں کہ حضور نماز پڑھ لیں تو پھر جانا، اور وہ ہاتھ چھڑا رہے ہیں کہ میں چھیتی جانا ہے، اور سرکار نماز میں ہے، حضور نے نماز میں ہاتھ اٹھایا۔ تیسری بار کرنے لگا ہوں، آپ اشارے میں سبحان اللہ کہہ دیں، اونچی نہیں کہنی تو اشارے میں کہہ لیجئے، ہاتھ سے اشارہ کیا ہے، اس کو نہ روکو، آنے دو اس کو، یہ ہیں شہزادے۔ اور سنیے ایک حدیث شریف اور، حضرت جابر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں آستانہ شریف پہ حاضر ہوا تو میری قسمت جاگی، فرما اندر آ جا۔
میں اندر گیا تو میں نے دیکھا حضور نے ہاتھ مبارک زمین پہ رکھے ہیں، گھٹنے مبارک زمین پہ رکھے ہیں. کیفیت سمجھ گئے نا؟ ہاتھ مبارک زمین پر، گھٹنے مبارک بھی زمین پر، پشت انور پر دونوں شہزادے، اور حضور حجرہ شریف میں چل رہے ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. چل رہے اور ساتھ کیا فرما رہے؟ حسن تیری سواری کیسی ہے؟ حسین تیری سواری کیسی ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے یہ سب؟ مسجد سے لے کر گلی تک، حجرے سے لے کر گھر تک، ایک ایک کو بتایا ہے، ایک ایک کو دکھایا ہے. یہ کون ہے؟ ان کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ ایک ایک کو. مسجد کتنا خوبصورت ممبر ہے آپ کا. حضور ممبر پہ جلوہ گر ہے، ممبر سج گیا، خطبہ جاری ہے، خطبہ رک گیا. مسجد کے داخلی دروازے پہ نظر، صحابہ اکرام، حضور نے کلام روکا ہے اور حضور دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں. پیچھے مڑ کر دیکھا، سرخ قمیصیں، حسنین کریمین. یہ آپ میں سے بہت سارے بھائی کپڑے والے ہوں گے، کپڑے والے نہیں تو بچوں والے تو ہو نا. یہ ریڈی میڈ والوں کے پاس جائیں نا کپڑے لینے، ایج کتنی ہے یہ، اور کافی ہما ہمی جاری رہے تو دکان والا پوچھتا ہے آپ مائنڈ نہ کیجئے گا، ذرا رنگت بتائیے گا، بچہ سانولا ہے کہ گورا ہے، اس کے مطابق دیں گے. نہیں سمجھ آئی ابھی بھی؟ کیا کہیں بھائی صاحب آپ لوگوں سے، بچہ سانولا ہے کہ گورا ہے، رنگت کے مطابق کپڑے دیں گے. حسنین کی رنگت کو کس رنگ سے تشبیہ دوں سوائے اس کے کہ اس حدیث سے جان سکو کہ جان عالم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں. رنگت بھی پہچان لو، خوشبو کو بھی پہچان لو. سرخ قمیصیں، واہ 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 واہ. ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے. مسجد انور میں داخل ہوئے، حضور ان کو دیکھ رہے ہیں. ہموار فرش نہیں تھا، ایسے ٹائلیں اور قالین نہیں تھے اس وقت میں. ایک شہزادے کا قدم لڑکھڑایا، توجہ رکھیں گے آپ، پوری توجہ. شہزادے کا قدم لڑکھڑایا، قریب تھا کہ فرش مسجد پہ آ جاتے. میں تو ان کے لیے لفظ گرنا بھی استعمال نہیں کرتا. قریب تھا کہ فرش مسجد پہ آ جاتے. کتنا وقت لگتا ہے لڑکھڑانے میں، لڑکھڑا کے ان بیلنس ہو کر فرش پر آنے میں. سرکار نے اتنا بھی نہیں لگنے دیا، ممبر چھوڑا، چلے، پکڑ لیا، اٹھایا، چوما، ممبر پر لے آئے، گود میں بٹھا لیا. موضوع بدل گئے، عنوان بدل گئے، مسجد کا ماحول بدل گیا، کیفیات بدل گئیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے دونوں کو بٹھایا ہوا ہے گود مبارک میں، ایک کو چوم رہے ہیں، پھر دوسرے کو چوم رہے ہیں. ادھر شہزادے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، ادھر دیکھ کے مسکراتے ہیں. مجال ہے کوئی نمازی آکھے حضور اسی جمعہ پڑھنا آئے ہیں؟ نہیں یار، کیا کہیں آپ سے، کسی آکھیا یہ روز ہوتے تھے کام مسجد نبی میں. کیا جانو نمازیں کیا ہوتی ہیں، مسجد کیا ہوتی ہے، مقام حسین کیا ہے. ایک دن سجدہ اتنا لمبا ہوا، حدیث کے راوی کہتے ہیں مجھے یہ وہم ہو گیا کہ حضور کی روح انور وجود سے پرواز کر گئی ہے.
باقی تو یہ واعظوں نے اپنی طرف سے ملایا ہوا نا، 72 تسبیحاں پڑھی ہیں، سجدہ بہت لمبا ہوا، تسبیحاں کتنی پڑھی سرکار جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنا خدشہ ہوا کہ میں نے سر اٹھا کر آگے دیکھا، سجدے سے سر اٹھا کر، سجدے سے سر اٹھا کر اتنا لمبا سجدہ ہوا ہے، تو میں نے دیکھا کہ بچہ حضور کی پشت انور پہ سوار، میں پھر سجدے سے۔ مفتیوں 2 فتوے ان نمازوں پر، میں پھر سجدے میں، سلام ہوا۔ بعد میں صحابہ پاک میں سے کسی نے عرض کی حضور آج ایک سجدہ لمبا بڑا ہوا ہے، فرمایا وہ ہم سجدے میں تھے، یہ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، من وان لفظ تو یہ نہیں ہے نا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، لطف لیجئے گا ذرا، پہچانیے حسین کون ہے، جانیے حسین کون ہے، پھر مانیے کہ حسین کون ہے۔ فرمایا ہم سجدے میں تھے نا تو یہ حسین آ گیا اور یہ سوار ہو گیا، تو ہم نے خیال فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے شوق کو اشتیاق میں بچہ پشت پہ سوار ہوا ہے، تو ہم نے خیال فرمایا کہ جب اپنا شوق پورا کر کے اتر جائے گا ہم بھی سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ یہ میری اور آپ کی نماز تھوڑی ہے، یہ محبوب خدا کی نماز ہے جن کی اداؤں کا نام نماز ہے۔ کم و بیش 34 سال ہو چلے ہیں ہمیں کتابیں پڑھتے ہوئے، الحمدللہ آج بھی پڑھنے کا سفر ختم نہیں ہوا۔ ہمیں ان ساری حدیثوں کی یا کتب سیر و تواریخ میں یا ان کی شروعات کی کسی کونے نکڑ میں بھی آج تک یہ جملہ نہیں ملا کہ کسی صحابی پاک نے حضور سے کہا ہو کہ حضور نماز دا مسئلہ ہے، بال روز آ جاندے نے، آپ ہی فرماندے ہو کہ خشوع و خضوع ہونا چاہیے نماز وچ، حضور خشوع و خضوع تے پھر نہیں رہندا ہے، آ جاندے نے موڈیاں چڑھ دین، پشت انور پہ آ جاتے ہیں، بیچ میں سے گزرتے، کبھی کسی نے کہا ہو چلو حضور سے تو نہ عرض کر سکے، مولا علی سے کہہ دیا ہو، مولا علی بھائی جو ہے یارانہ ہے، دوستانہ ہے، بے تکلفی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ذرا سیدہ پاک سے ہماری درخواست ہی پہنچا دیں کہ نماز کے وقت ان کو مسجد میں نہ بھیجا کریں، کسی ایک نے کہا کیسے سکتے ہیں، محبوب ہے نا ان کا، نہیں سمجھ آئی۔ صحابہ کا محبوب محبوب خدا ہے اور محبوب خدا کا محبوب حسین ابن علی ہے۔ یہ حدیث ہے، میرے سرکار فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسین ابن علی سے محبت کرے، کسی نے نہیں کہا، انہوں نے پتا ہے جدو یہ نہ ہونا حضور آپ بلاندے نے بھی بچے کتنے نے، خود بلا لیتے ہیں۔ یہ عظمتیں ہیں۔ وقت میرے ملحوظ ہے، غروب آفتاب کا وقت، پھر اس سے پہلے ظاہری بات آپ کے افطار اور دعاؤں کے اور دیگر معاملات ہیں۔ ویسے تو رات بھی گزر جائے تو ہمارا علم ختم ہوگا، کربلا والوں کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اختتام پر یہ عرض کرنا چاہوں گا، اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے جو اپنے بڑوں کے جلائے ہوئے چراغوں میں اب تک تیل ڈال رہے ہیں اور روشنیوں کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ میری آپ سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے، اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دو کہ حسین کون ہے، تانو خدا رسول دا واسطہ ہے۔ پھر ان کو کوئی باڑے والا لے جائے گا یا کوئی خارجی لے جائے گا، پھر روتے رہو گے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ گڑتیاں ابھی سے دے دو اپنے گھر کی چار دیوالی میں،
دوسرا، عاشورہ کے دن کو جس طرح یہ آپ کے ہاں سالانہ پروگرام ہے، اس پروگرام کو عاشورہ کے دن اور کام کیا کرنا ہے سوائے ذکر حسین ابن علی کے؟ میری طرف دیکھنا ہے بھائی صاحب، میری طرف دیکھنا ہے، بہشتی دروازے کو نہیں دیکھنا۔ سوائے ذکر حسین ابن علی کے اور کیا کرنا ہے؟ دو باتیں۔ تیسری بات، کربلا کے پیغام کو نہیں بھولنا۔ کربلا کا پہلا پیغام، حق پہ قائم رہو اور ڈٹ جاؤ۔ کمزور آواز آئی آپ کی؟ یہ سیکنڈوں میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ حق پر قائم رہو اور ڈٹ جاؤ۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مذہبی اعتبار پر ہو یا سیاسی اعتبار پر، لوگ بے دھڑک آج اپنے لیڈروں کو کہہ دیتے ہیں میرا لیڈر حسین ابن علی جیسا۔ شرم تو کر، حسین ابن علی کا مقام تو سمجھ۔ چپ ہو گئے ہو نا؟ اس مرض میں مبتلا ہے اکثریت، اس لیے چپ ہو گئے ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے امام حسن کو 1000، امام حسین کو 1000، اپنے بیٹے کو 500 دیا۔ تو بیٹے نے کہا جی یہ وانڈا کی مطلب ہویا، مجھے 500 کیوں، ان کو 1000 کیوں؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تو انہاں ورگا ہے گا۔ امیر المومنین نے خود کہا ہے تو انہاں ورگا ہے گا۔ ایک کسی خطیب نقیب دی بولی نہیں، اس عمر کی زبان ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے حق عمر کی زبان پہ رکھ دیا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا ہے، تو انہاں ورگا ہے گا۔ انہوں نے کہا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، فرمایا بیٹا ان کے نانا سید الانبیاء ہیں، ان کی نانی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کی والدہ بطول زہرا ہیں، ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں، ان کی ماسیاں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے مامے رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا چاچا جعفر طیار ہے۔ چور، اچکے، شرابی، راشی، آوارہ گرد، اور ادھر بے عمل پیر بھی، بانگ چرس پین والا بابا، میرا بابا حسین ابن علی کی جیسا ہے۔ حسین ابن علی کے نالین شریف سے لگنے والی خاک کے برابر بھی کون ہو سکتا ہے؟ حسین ابن علی ایک ہے۔ میں تو ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں تانوں کو رولا ہوئے تو 100 دفعہ رولا رہے، میں تو تھوڑی محنت نہ کردا ہویا۔ حسین ابن علی ایک ہے، اور وہ ایسا ایک ہے کہ ہند کے خواجہ نے جسے یوں سلامی دی، شاہ است حسین بادشاہ دین۔ یہ زبان اللہ نے اسی لیے دی ہے، شاہ۔ ابھی بھی نہیں، افطار کا وقت ہے۔ شاہ او روزے دارو، تمہارے لیے دسترخوان بچھ گئے، پلیٹیں رکھی گئیں، گلاس رکھے گئے، لنگر ریڈی ہے۔ کربلا کے 3 دن کے روزے داروں کے لیے تو دسترخوان کوئی نہیں تھا، ان کو تو یہ کہا گیا تھا رب کے دیدار کا شربت تمہارے لیے تیار ہے، اور وہی تمہیں وقت ذبح پلایا جائے گا، وہی دیدار کرایا جائے گا۔ اس لیے بھوک ہو پیاس ہو تو کیا ہو گیا ہے؟ شاہ۔ اللہ ان زبانوں کو، ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ شاہ، بادشاہ، دین پناہ، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ، حقا کے بنائے لا الہ، حقا کے بنائے لا الہ۔ کربلا والوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ آؤ آج رب کے گھر میں سلامی دیں سجدہ شبیری کو۔ اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ سجدہ شبیری کو سلام دیں، نیت کریں 5 وقت کی نماز کی، نیت کر لیں ہم سب 5 وقت کی نماز کی۔ نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو نذرانہ دینا ہے آج عاشورہ میں۔ 10 محرم کی نسبت سے 10 آیتیں، تے جے غوث پاک نال بھی کو کانٹیکٹ ہے گا تو 11 کر لو، ٹھیک ہے؟ 11 آیتیں، توجہ ہے، 11 آیتیں
روزانہ نیزے والے قاری کے نام. اور جوانوں ان موبائلوں میں گند بھرتے رہو گے. جو نیزے پر حسین ابن علی نے قرآن پڑھا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں 11 آیتیں جان نہیں مانگی, 11 آیتیں امام کے نام. تیار ہو روزانہ. اور ترجمہ پڑھنا ہے اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان شریف. یہ ترجمہ ڈاؤن لوڈ کیجئے. اللہ عمل کی توفیق دے.